ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بس چھوڑ دو. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشجار كواهيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تقریم موضوع محترم سامعین کرام، پچھلے دنوں کے مبارک کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ وہ کون سی اصولی باتیں ہیں جنہیں اپنا کر ایک انسان کی زندگی ایک کامیاب شخص کی زندگی کے طور پر گزرتی ہے اور زندگی کے وہ کون سے رہنما اصول ہیں جو انسان کی زندگی کو جنت کا ایک نمونہ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو باتیں میں نے عرض کی تھی انہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آج صرف یہ عرض کروں گا کہ ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت فیصلہ دی ہے اور جو ضبط کی طاقت دی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اسے استعمال میں لائے اور اول تو کسی بھی بری عادت کو اپنی فطرت ثانیہ نہ بنائے، اور اگر کوئی بری عادت اس کی زندگی میں آ گئی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے سامنے حاضر ہے. زندگی کی بہت سی پریشانیاں بندہ اپنی عادات بگاڑ میں اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے. آج میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس پر کچھ کلام سے بڑھاتے ہوئے ہو گیا قابل کے دن کہ اس زندگی میں کوئی بندہ بھی ہم میں سے کامل نہیں ہے. ہر بندہ
بندے میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ یہ چاہے کہ میرے کس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہ دوستی کے تعلقات ہوں، وہ تجارت کے تعلقات ہوں، وہ گھریلو معاملات ہوں، جس بھی طرح کے تعلقات ہوں، کہ اس کی ہر بات میرے مزاج کے مطابق ہو، تو یہ عملی طور پہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ بندوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہر بندے کو انسان سمجھے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ جس بندے نے اپنی زندگی میں کمپرومائز کرنا یا سمجھوتا کرنا نہیں سیکھا، وہ زندگی میں کبھی بھی پرامن زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کے گہرے دوست کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ ذاتی طور پر مجھے اس کے بہت سے تجربات ہیں۔ میرے جاننے والوں میں ایک بندہ ایسا ہے نہیں بڑھتے بہت ہو گیا، بہت اچھے میرے دوست تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کبھی چائے پیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے تھے کہ پیسے میں نہ لیں۔ اگر کبھی اکٹھے سفر کیا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کرایہ یہ نہیں، لیکن اگر کبھی اس سے ادھار مانگا جائے تو کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ اسے کہا کہ 2 لاکھ دے دیں، اس کے پاس ہوتے تو ادھار بھی دے دیتا۔ ایک دوسرا دوست ہے وہ اپنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اسے ہم کہیں کہ چل جا کے میریٹ میں کھانا کھلا کرتا جس میں نہ ہو، لیکن اسے کہیں کہ میرا پرس گھر بھول گیا ہے، مجھے 100 روپیہ دے دے، تو کہے گا نہیں پیسے لاتے ہیں سارے، حالانکہ وہ بہت نہیں رہا۔ یہ بندوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ جس بندوں نے بندوں کے مزاج کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ کو شعر بھی سنایا تھا کہ عشق والدن اوصل اخاک فإنہ مکارف ذوق مرت المبتلا۔ عرب شاعر کہتا ہے کہ یا تو اکیلا رہے یا پھر اپنے دوست کے خلاف مزاج باتوں پہ سمجھوتا کرنا سیکھ لے، کیونکہ اس کی کوئی بات تیرے مزاج کے مطابق ہوگی، کوئی تیرے مزاج کے خلاف۔ مجھ سے ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب تھے، وہ میرے درس اقامت میں بیٹھتے تھے ایک اور جگہ پر۔ ایک دن کہنے لگے کہ چیچی صاحب یہ دوستی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، تعلق کیسے بچائے جاتے ہیں؟ میں نے کہا سر میرا خیال یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے وہ آپ کا نوکر نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مانے اور آپ حکم دیں تو وہ باتوں بات کھڑا ہو جائے۔ اگر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرا دوست جو ہے وہ میرے اشارے پہ اپنی جان قربان کر دے گا تو میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں۔ خوش فہمیاں زندگی میں بہت تباہی لاتی ہے۔ مجھے لگا کہ بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تعلق ہمیشہ احساس سے بچتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ ایک بندہ گیا ہے ایک بندے سے اس کے گھر چلا گیا اس کو ملنے کے لیے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی میں کوئی بندہ ہمیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہتا ہو کہ یار دوستوں نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہر بندہ دوستوں کا گلہ ضرور کرے گا، لیکن اس کے طے میری جائے گا کہ اس نے کہیں نہیں ہے۔ تو بندہ جو ہے بندے کے گھر گیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، میں اتنی ملاقات نہیں کر سکتا۔ اب اس میں اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ بھی احساس کرتا
کہ یار تو آیا ہے مجھے اس سے ملنا چاہیے، اور وہ بھی احساس کرتا کہ میں بغیر بتانے کے نہ جاؤں، میں پہلے اس کا شیڈو پوچھوں پھر جاؤں، یہ احساس کی بات تھی۔ پھر دوسرا پہلو اس کا کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یار بغیر بتانے کے آ گیا ہے تو کسی مجبوری میں آ گیا ہوگا، اور اگر اس نے انکار بھی کر دیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ تو جب تک ہم تعلقات میں بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس وقت تک تعلقات نہیں بن سکتے۔ اور پھر جب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، بندے کو ہلا دیتی ہے یہ چیزیں، اور وہ اس کی زندگی پہ اس کا ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں ایک اصول ہمیں یہ اپنانا چاہیے کہ ایک بندے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ ہر بندے میں کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ان میں بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو بندہ اس کی مجبوری سمجھ لے کہ یار اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے، اس کو میں نے مائنڈ نہیں کرنا۔ اس طریقے سے وہ بہت سی ٹینشن سے بچ جائے گا، اور اس کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں جس پہلو سے آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے تہجد گزار نہیں ہوتے، اور 60 سال کا بندہ بچہ نہیں ہوتا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ زندگی کی کس سٹیج پر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بچے نے شرارت کر، تو بچے تو شرارت ہی کر گئے، تو بچے اڑنے تو پرندوں کو اسی شوق ہوا میں پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے، عمر کا تقاضا۔ تو بڑی بڑی توقعات، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 12 سال کا بچہ جو ہے وہ 40 سال کے بندوں والی پختگی کا ثبوت ہے، تو یہ توقعات اس کو پریشانیوں میں گھیر لیتی ہے۔ ہمیشہ توقعات مارتی ہیں بندے کو، خوش فہمیاں مارتی ہیں بندے کو۔ تو بندے کو چاہیے کہ یہ جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں تعلقات بچانے کے لیے، انہیں مرحوم خاطر رکھے، ورنہ اسے کبھی کامیابی نہیں۔ سامعین محترم، ایک اور بہت بڑی بات جو میں آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں، لیکن وہ زندگی کا اصول نہ بنے تو بندہ سکھ کی نیند نہیں سو سکتا۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دائرۂ کار کا تعین کر لے، بندہ سمجھ لے کہ میرا اختیار کہاں تک ہے۔ ہر کام بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس زندگی میں ہر کام بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ جتنا بھی طاقتور بندہ ہے اللہ کی ذات کے سامنے بے بس ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا ایک سمگلر کے بارے میں کہ جب وہ ایک جگہ پہ جوا ہار گیا نا، پاکستان کا تھا، دبئی میں ہے کام، تو شیخ نے کہا تیرے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اس نے کھڑکی کھولی، اس نے کہا میں تیرا پورا شہر خرید سکتا ہوں، بتا کتنے کا ہے۔ اس کے بیٹے بچے معذور تھے، اس سمگلر کے بچے معذور تھے ایک دو کے علاوہ، اور آج بھی وہ کسی کو جو بڑے ہوتے ہیں گھر ایسے معذور لوگوں کے لیے ان میں رہتے ہیں۔ بندہ اگر یہ سوچے کہ زندگی میں ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا تھا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا زندگی میں بندہ بن کے جینا، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے خدا بننے کی کوشش کروں گا، میں کیسے مصطفیٰ بننے کی کوشش کروں گا۔ جزا والا صلی
کہ وہ ذات جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لے کر کے بھی دم نکلے. یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. یہاں گداگر کے دل میں بھی بڑی حسرتیں رہ جاتی ہیں اور بادشاہ کے دل میں بھی بڑی حسرتیں، فاسق کے دل میں بھی بڑی حسرتیں رہ جاتی ہیں اور مقربین کے دلوں میں بھی حسرتیں رہ جاتی ہیں. یہ میرے رب کی ذات ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا اس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر تو یہ چاہے کہ تیرا ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہو، کہ تو چاہتا ہے میرا بیٹا بورڈ ٹاپ کر جائے کر جائے، تو چاہتا ہے کہ تیرے شریک کا بچہ فیل ہو جائے، اور تو چاہتا ہے کہ میرے شریک کے بیٹی کی شادی ہے سخت تنگی آ جائے اور آ جائے، اس طرح نہیں ہوگا. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہو تو گویا اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے، اور خدا بنے گا نہیں، کبھی خدا نہیں بن سکتا. اپنے لیے ٹینشن ضرور خرید لے گا، اپنی زندگی کو پریشانیوں میں ضرور گھیر دے گا کہ یار یہ کیوں نہیں ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہو گیا، اس طرح کیوں نہیں ہو گیا. بندہ یہ سمجھے اپنے دائرہ کار کا تعین کر لے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، نتائج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج میرے رب کے ہاتھ میں. کتنے بندے اس ٹینشن میں مر جاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلی. تم مامے لگتے ہو اولاد کے، تمہارا کام تھا کوشش کرنا، سو تم نے کر دی. تم نتائج کے مکلف نہیں ہو، نتائج میرے رب کے دست کے مطابق نہیں. بے شک بے شک. بندہ خدا بننے کی کوشش کرے گا تو مارا جائے گا. وہ کل ہمارے ایک دوست نے شیئر کیا تھا، حضور زیاد الحق بن کرمشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ یہ دور تھا پی کا، اس کا ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، تو گندم کی ضلع بندی کر دی گئی کہ اس ضلع کی گندم اس میں نہیں آ سکتی، اس کی اس میں نہیں آ سکتی. اب دارالعلوم تو بہت بڑا دارالعلوم تھا، وہ تو مختلف اضلاع سے گندم آتی تھی، تو گندم آنی بند ہو گئی. تو ایک دن آپ نے پوچھا باورچی سے، اللہ سے اس کے درجات بلند کرے، بابا صالح ہوتا تھا، پوچھا بھائی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس کوئی 4-5 دن کی بات ہے. چلتے گئے، پھر بلایا، کہنے لگا، اس نے کہا کہ حضرت کل کا ناشتہ تب بنے گا جب گندم آئے گی، ختم ہو گئی ہے. تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا یہ جو دارالعلوم کے طلباء ہیں نا یہ میرے رب کے مہمان ہیں. آپ نے فرمایا رب جانے یا رب دے پرونے جانن، میں جا کے سن لگا. اور رات میں ٹرک آ گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا دائرہ کار کیا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب بس میں ہی سارا کچھ کروں، تو اکبر نے کہا تھا یہ تدبر، یہ فکر اہل و عیال، تم تو پروردگار بن بیٹھے، اتنا فکر کرتے ہو، تم پروردگار ہو بچوں کے، تم پروردگار نہیں ہو. تم کیا جانو، تمہیں تمہارے بچوں کو تمہارے صدقے سے ملتا ہے یا تمہیں تمہارے بچوں کے صدقے سے ملتا ہے. اللہ. تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ابھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مت سوچنا کہ ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہوگا زندگی میں، اس طرح نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ بتائی کہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے بندے سے بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے. ہر حنفی امام شافعی سے اختلاف کرتا ہے،
ہر حنفی امام احمد بن حنبل سے اختلاف کرتا ہے، گمراہ تو نہیں ہو گیا نا، دلیل کا اختلاف ہے نا۔ صحابہ کرام میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا ہے کسی مسئلے میں، ہم ایک صحابی کی بات لیتے ہیں دوسرے کی نہیں لیتے، اختلاف رائے ہو گیا نا صحابی کے ساتھ بھی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا جس ذات سے اختلاف کفر ہے نا وہ صرف سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ اگر تم نے یہ کہا کہ جس نے مجھ سے اختلاف کیا وہ اسلام سے نکل گیا تو گویا تو اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بنے گا نہیں، ذلیل ہو جائے گا۔ بے شک انسان کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار کا تعین کر لے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، نتائج میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے پوری کوشش کی، میں نے ان کے لیے دعائیں بھی کی، میں نے ان کے لیے سرمایہ بھی لگایا، میں نے سب کچھ کیا۔ اگر اب بھی یہ میری منشا کے مطابق نہیں پڑھے تو یہ میرے خدا کا معاملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ اور سب کچھ خدا کرتا ہے اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اور واصف علی قاسم نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے تو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، آگے اس کا مقدر ہے، آگے خدا کے فیصلے سے۔ ایک دانشور کہتے ہیں بندہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے چلو مجھے سمجھ تو آئے کہ یہ کام اس طرح کیوں ہو گیا، مجھے سمجھ تو آئے کہ یہ بندہ بڑا نیک تھا، یہ ہار کیوں گیا مقدمہ، مجھے سمجھ تو آئے کہ یہ بندہ بڑا صالح ہے، اس کا بیٹا کیوں بگڑ گیا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے سمجھ آنا کی ضروری نہیں۔ جب ایک بندہ اپنی عقل اور خدا کی حکمت میں کلیش پاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سامنے محترم، یہ زندگی کا ایک اصول ہے، بندہ خدا بننے کی کوشش کبھی نہ کرے، اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے۔ یہ نتائج دکھانا تو اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ بھی نہیں لگایا تھا۔ انبیاء کرام کا کام کیا تھا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کامیاب ہو کے دنیا سے نہیں گئے سوائے چاند ایک استثنائی صورت میں ہو گئے، کیونکہ اسلامی نظام میں حکومت قائم نہیں ہوا، لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس سے بندہ پوچھے کہ انبیاء کا مقصد دعوت تھا کیا جو وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ بقول دے رہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہ تو ڈیوٹی نہیں لگائی تھی کہ تم نے لازمی طور پہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ اگر یہ بات انبیاء کے لیے تان بنتی ہے تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی تو تان بن جائے گی نا، کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے کہ بندے اس کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ جبر نہیں کرتا ہے ایمان کے مسئلے میں تو اللہ کے پیغمبر کیسے جبر کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا اختیار چھین لیتا اور سب کو جبرن مسلمان کرنا چاہتا تو سارے مسلمان ہو جاتے۔ انبیاء کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو لازمی طور پر مسلمان کریں، انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور اللہ کے ہر نبی نے اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا، نہ کسی سے ڈرے نہ کوئی لالچ کیا۔ بعض انبیاء کرام کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔
تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کیا ذمہ بھی نہیں لگایا تھا، مثبت بتایا کہ میں اور آپ کون ہیں. تو سامعین محترم، زندگی کا یہ اصول ہے کہ بندہ اپنے دائرہ اقدار کو سمجھ لے اور اس سے یقین جانے بڑی ٹینشنیں ختم ہو، بڑی ٹینشنیں ختم ہو. ایک بندہ بڑا نیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے آئیں، انہیں اللہ کا دین بتایا جائے، آئیں دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، دین سیکھیں. بندے نہیں آتے، بندے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے. تو وہ اگر یہ سمجھے گا کہ میرا کام لوگوں کو کھینچ کے لانا نہیں ہے، میرا کام صرف اللہ کے دین کا ہوکا لگانا. جب میں نے ہوکا لگا دیا نا، بس میں نے اپنا فرض منصبی پورا کر دیا. اب بندے جانے اور بندوں کے کام جانے مجھے. تو سامعین محترم، بندہ اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے. کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو، بندے نے بڑی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا. وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرے رب کا فیصلہ میرے فیصلے سے کہیں صحیح ہے. میرا کام کوشش کرنا تھا، لازمی طور پر اس میں کامیابی پانا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا. تو یہ جو زندگی میں جو بندہ اس اصول کو اپنا لے، اللہ اس کی زندگی میں ایک سکھ عطا کرتا ہے. اور پھر دیکھیں، یہ جو روزی ہوتی ہے نا، روزی ہم میں سے اکثر بندے اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. وہ خدا کے بندوں، روزی میرے رب کا ایک راز ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرے اولاد کی تربیت. جو اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے نا وہ کرے. باقی یہ میرے رب کا راز ہے. کبھی کبھی لائق پیچھے رہ جاتے ہیں، نالائق بہت آگے چلے جاتے ہیں. یہ اشفاق صاحب ہے نا، اشفاق صاحب جس کی میں اکثر آپ کو باتیں سناتا رہتا ہوں، یہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گئے تھے. یہ کہتے ہیں میں خودکشی کرنا چاہتا تھا، مجھے کوئی اچھی چیز نہیں مل رہی تھی خودکشی کرنے کی. پھر آپ دیکھیں اللہ نے انہیں کہاں پہنچایا. تو بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے، ورنہ اس کی زندگی میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں آئے. سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ بھی ہے. دیکھیں، واسف علی واسف صاحب نے کہا تھا کہ والدین بچوں کو بہت کچھ سمجھاتے ہیں جو بچے نہیں سمجھتے، اور بچے والدین کو بہت کچھ سمجھاتے ہیں جو والدین نہیں سمجھتے. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے کو اپنے دور والی تعلیم نہ دے، وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا. اس جنریشن گیپ کو سمجھنا چاہیے، جنریشن گیپ کو سمجھنا چاہیے. اگر اس کو نہیں سمجھا جائے گا پھر بھی بہت سی پریشانی ہے. تو بات جا کے رہی ہے کہ بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے. اس کا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کا کام مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے. دلوں کو پھیرنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے. دل میرے رب کے راستے پر. سامعین محترم، میں اور بھی بہت سی باتیں اس پس منظر میں ہیں، میں اگلا بیان کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ زندگی میں اللہ سکھ ان کو دیتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. جس بندے کی نیت صاف نہ ہونا، بد نیت ہو، ترخانے والا ہو، زندگی تو اس کی بھی گزر جاتی ہے. زندگی گزر جاتی ہے، گزرنے کی چیز ہے، گزر جاتی ہے. میں کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ بیٹا، ٹیچر اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کلاس میں سارے بچے بڑے مؤدب نہیں ہوں گے.
اور سارے بچے شرارتی بھی نہیں ہوں گے. شرارت کا ذرا اچھا لفظ ہے، خبیث بھی نہیں ہوں گے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا کام کیا ہوتا ہے آوازیں کسنا. وہ کبھی نیچے منہ کر کے کوئی آواز نکال دیں، کبھی باہر سے جاتے ہوئے کوئی آواز نکال دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا اچھے استاد اس کی ٹینشن نہیں لیتے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جس طرح آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو ہر گاڑی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں گزرتی. کوئی آپ کو رانگ سائڈ سے کراس کرے گا، کوئی پیچھے سے پاؤں لگا دے گا. اچھے ڈرائیور اس کی کبھی ٹینشن نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ روڈ ریئلٹیز ہیں، روڈ ریئلٹیز، سڑک کی حقیقتیں جو ایک ڈرائیور سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹا لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، زندگی گزر جائے گی، سال گزر جائے گا، لیکن جس بچے نے اپنے استاد پر آوازیں کسے ہیں نا، اسے علم نافع نہیں ملے گا. اسے علم نافع نہیں ملے گا. ممکن ہے وہ فرسٹ آ جائے کلاس میں، بورڈ ٹاپ کر جائے، یونیورسٹی ٹاپ کر جائے، لیکن اس کا علم اسے اچھا انسان نہیں بنائے گا تو اس کی آخرت اچھی کرے گا. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بندے کو تسلیم کر لینی چاہیے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ بندوں کی سوچ ہی منفی ہوتی ہے. انہوں نے قسم کھائے رکھی ہے کہ ہم نے فراڈ ہی کرنا ہے، ہم نے دھوکہ ہی دینا ہے. زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، کام نہیں کریں گے، تڑکائیں گے، محنت نہیں کریں گے، نیت صاف نہیں ہوگی، لوگوں کا بھلا نہیں سوچیں گے. اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کرنے سے بھی ہچکچائیں گے نہیں. اس دنیا میں جس بندے کی نیت صاف نہ ہو، اللہ اسے کبھی سکھ کی نیند نہیں دیتا. آخرت تو بات کا مسئلہ ہے نا. اس کی یہ زندگی ہی اس کے لیے جہنم کا ایک نمونہ بن جاتی ہے. اور جس بندے کی نیت صاف ہو، دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ رزق گنتی میں زیادہ پیسوں کا نام نہیں ہے. رزق جو ہے وہ زیادہ پیسوں کا نام نہیں ہے. رزق اطمینان قلب کا نام ہے. کیا کہتے ہیں؟ واہ. رزق دل کے اطمینان کا نام ہے. ہر وہ چیز جو بندے کی زندگی میں خوشی لے آئے، اطمینان لے آئے، وہ اس کے لیے رزق حلال ہے، وہ اس کے لیے رزق ہے. زندگی میں جس بندے نے اپنی نیت صاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ نیت کوئی شیشہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹپنے سے اوپر پانی لگا کے اس کو صاف کرتے ہیں. نیت صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس بھی ڈیوٹی پر ہے اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے، تنخواہیں نہیں، اور پوری محنت کرنا. یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ. لوگوں جب تم میں سے کوئی بھی کوئی کام کرے، پوری محنت کے ساتھ کرے اور پوری پختگی کے ساتھ کرے. زندگی میں جو بندے اپنی ڈیوٹی پوری محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بڑی برکتیں دیتا ہے، بڑی برکتیں دیتا ہے. اور جن بندوں کی نیت صاف نہ ہو، ہمیشہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے چکر میں رہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چکر کرنے کے چکر میں رہے، ان کے پاس پیسہ جتنا بھی آ جائے اطمینان قلب نہیں آتا. قرآن مجید نے ایک مثال دی اس ایسے بندے کی کہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کر لی.
فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے جو ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ کتا جب ہانپتا ہے نا، ایکچولی وہ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ 40 من کی بھینس مری پڑی ہو، 2 کتے اسے کھانے کے لیے جائیں، لڑ پڑیں گے۔ ہمارے اتنا پیسہ ہے بندوں کے پاس کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسا ہے، لیکن حوث پھر بھی ختم نہیں ہو رہی، حوث پھر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ جس بندے کی نیت میں اخلاص نہ ہو، اس کی زندگی میں کبھی سکھ نہیں آتا، اطمینان قلب نہیں آتا، اس کے گھر میں حقیقی مسرتیں نہیں آتی، مصنوعی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن کی حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو نیت کا ساتھ ہونا ہے نا، اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، جیسے روزے کے ساتھ نہیں ہے، عبادات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے کہ بندے کی نیت صاف ہو۔ اگر وہ کسی کاروبار میں کسی کے ساتھ شریک ہے تو اسے چکر دینے کی کوشش میں نہ رہے، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب 2 بندے کاروبار میں شریک ہوں اور دونوں ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اتنے اپنی اپنی پہ گئی تے دی مان لٹ کے لے گئے، یہ نہ، دونوں ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، نیت صاف ہو دونوں کی، تو فرمایا انا ثالث الشریکین، میں ان 2 میں تیسرا میں ہوتا ہوں، ان کے کاروبار کا تیسرا شریک میں ہوتا ہوں۔ یہ ایک اسلوب ہے، لیکن جب ان کی نیت خراب ہو جائے، ایک دوسرے کے چکر میں آ جائیں، پھر میں نکل جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت سامنے آ جائے، اللہ کی نصرت۔ آپ یقین جانے، میرا ایک کلیگ تھا، دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، میں اسے کہتا تھا یار کبھی آپ نے غور کیا کہ تم 18-19 کے ہو اور تم اپنے 2 بچے 4 بچے نہیں پال سکتے؟ جو ہم سے جو پہلی جنریشن تھی اس وقت تو 6, 7, 8 بچے عام سی چیز تھی، اور اللہ ماشاءاللہ اکثریت اتنی غریب کہ ان کے لیے جناب سردیوں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے 8 بچوں کو پڑھا لیتے تھے۔ یہ صاف نیت کا فیض ہے بھائی، یہ کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہوتا، نیت صاف کا فیض ہے۔ تو جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے پھر اللہ کی نصرت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، بڑی پرانی بات ہے، کوئی 85, 86 کی وغیرہ میں، اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ہر کسی سے پیسے مانگتا ہے، واپس کبھی نہیں کرتا، اس کا یہ طریقہ تھا، پیسے مانگتا تھا، لیتا تھا، واپس نہیں کرتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ سائیکلوں کی اس کی دکان تھی، اس کا نیٹ نکالا، اس کو لگا دیا، اس کا نکالا، اس کو لگا دیا۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو گھرا دیتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی ایسی گزر جاتی ہے۔ اور جب ایک بندے کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کسی بھی طریقے سے آ جاتی ہے۔ کسی کو صالح اولاد مل جائے، اچھے دوست مل جائیں، نیک نامی مل جائے، کوئی راہ راست میں چلنا مل جائے، یہ سب میرے رب کی نصرت کی صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔
یار میں یہ دنیا شہادت ہے، یہ غیب کے معاملات ہیں، یہاں کچھ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا جس کو آپ مادی طور پر دیکھ سکیں۔ یا اگر خدا بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی بندے کی شکل میں کرتا ہے، خدا خود نہیں آتا کسی کی مدد کرنے کے لیے، خدا کسی بندے کو بھیجتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یاد میں اسباب ہے، جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان آتا ہے، ایک خودداری آتی ہے اس کی زندگی میں۔ وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا تو وہاں پر ایک درخت تھا، لوگ اس درخت کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرنے لگے درخت۔ تو ایک عابد تھا، اس نے سوچا کہ یار یہ بڑا غلط کرتے ہیں، اس نے کڑہاڑا اٹھایا، اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹتا ہوں کیونکہ یہ شرک کا سبب بن گیا۔ آگے شیطان آ گیا انسانی شکل میں، کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں شرک کے سبب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑ، کیا تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ اگر یہ کام اللہ نے کروانا ہوتا تو اللہ کسی نبی کو حکم دے دیتا، وہ اس کو کروا دیتا۔ اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا، آپ لڑ پڑے، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ تو اس عابد نے اس بندے کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار میری بات سن، اس نے کہا درخت کاٹنے کو چھوڑ، تو جب بھی نماز پڑھے گا نا تیرے مصلے کے نیچے سے بالفرض 5 درہم نکلا کریں گے کہ 10 درہم نکلا کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو واپس چلا گیا۔ چند درہم نکلے، پھر پکی یاری کو خدا رسول کی ہوتی ہے نا، یہ جا کے کیا ہوتی ہے، چند دن نکلے پھر بند ہو گئے۔ اس کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر کلاڑا اٹھایا، گر گیا، آگے سے پھر وہی مل گیا بندہ، اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے۔ اس نے کہا یار نہ کاٹ، پھر لڑ پڑے۔ اب شیطان نے اس کو اٹھایا اور پٹک کے زمین پہ مارا۔ اس نے کہا یار یہ تو بتا، پہلے تجھے میں نے کرا دیا تھا، اور تو نے مجھے کرا دیا تھا، کیوں؟ اس نے کہا اس لیے پہلے تیری نیت صاف تھی، تو جا رہا تھا اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، تو جا رہا تھا شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، اب تو جا رہا تھا اپنے پیسے لینے کے لیے۔ تو اللہ کی نصرت اس کے سامنے حال ہوتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے۔ اٹھا ساتھی آپ پردہ اسرار سے، لڑا دے ممولے کو شاباش۔ سامعین محترم، تو جس بندے کی زندگی صاف ہو، دوسروں کا بھلا سوچے، کسی کا برا نہ سوچے، اپنی طرف سے بھلائی کرے، منہ پر کم تعریفیں کرے، پسے پشت زیادہ اس کی تعریفیں کرے، اپنی طرف سے بھلائی کا معاملہ کرے، خیر بانٹنے والا بن جائے، اشفاق صاحب کے الفاظ میں خیر بانٹنے والا بن جائے، اللہ اس بندے کی زندگی میں اطمینان دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زندگی اور زندگی کی پریشانیاں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی ہو اور زندگی کی پریشانیاں نہ ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہتے حیات و بندے غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ مرگ سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں؟ یہ بچوں کی اپنی پریشانیاں ہیں، بڑوں کی اپنی ہیں، بادشاہ کی اپنی ہے، جداگر کی اپنی ہے، نیک کی اپنی ہے، بروں کی اپنی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی ہو اور پریشانیاں نہ ہو۔ ایک بندہ دیکھیں نا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے خیال میں، تو وہ اپنی زندگی کو سکھی بنانے کے لیے کرتا ہے نا، لیکن اس کی سمجھ کامل نہیں ہے، وہ
زہر کھا کے زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ یہ طے کرتا ہے کہ جناب میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی حرام نہیں کھانا، میں نے ہمیشہ حق راستہ اختیار کرنا ہے. اسے بھی پریشانیاں تو آئیں گی. ایک کرپٹ معاشرے میں رہتے ہوئے سچ بولنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اسے بھی تو پریشانیاں آئیں گی نا. لیکن جس بندے نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے ہر بات جھوٹ کہنی ہے، ہر حرام کھانا ہے، ہر بندے کا برا سوچنا ہے، وہ پریشان نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس کی زندگی اس دوزخ سے پہلے دوزخ میں چلی جائے گی. اب میرے بھائی، زندگی میں تو بندے نے پریشان رہنا ہی رہنا ہے. پریشان ابو لہب بھی تھا کہ میری سرداری چلی گئی. پریشان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ یہ لوگ جنت کے راستوں پر کیوں نہیں آ رہے. اللہ کا باخر النفس کا اللہ یکون المؤمنین. پریشان تو انبیاء بھی ہوتے ہیں لیکن خیر کے لیے ہوتے ہیں. پریشان برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شر کے لیے ہوتے ہیں. جب بندے میں زندگی میں پریشان رہنا ہی رہنا ہے تو اسے چاہیے کہ خیر کے راستے کی پریشانیاں قبول کرے. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں تو اس نے یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ. اے بندے، تو نے کھپتے کھپاتے میری بارگاہ میں پہنچنا ہے، پہنچ جا. یہاں تو بندے نے کھپنا ہی کھپنا ہے. اور پھر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو پریشانیاں خیر کے لیے آتی ہیں ان میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھنے والا تو دیکھتا ہے بندے کا سر کٹ گیا ہے شہید کا، نہ جانے کتنی تکلیف میں ہے، لیکن شہید سے پوچھو وہ کہتا ہے جو لذت سر کٹانے میں نہیں تھی وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں یہ زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے کہ ہم خیر کے راستے والی پریشانیوں کو قبول کریں گے، شر کے راستے والی پریشانیوں کو قبول نہیں کریں گے. جب ایک بندہ خیر کا طالب بن جاتا ہے تو پھر کم از کم دیکھیں نا، زندگی میں تو بندہ جو بندے رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ایمان سے کہنا، وہ جو قرآن نے کہا نا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ مخبوط الحواس شخص کی طرح کھڑے ہوئے، یہ بندے اسی زندگی میں مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. یہاں بھی بندہ کھپتا رہے اور جب مر کے وہاں جائے تو وہاں بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. یہ معاملہ ایک ہے. دوسرا معاملہ کیا ہے کہ یہاں بندہ خیر کے راستے کو اپنائے، بے شک پریشانیاں آئے، لیکن جب اس کی موت آئے پھر تو میرے رب کی آواز آئے نا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے بندے لوٹ آ میری بارگاہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، آ میری جنت میں داخل ہو جا. تو بندہ زندگی گزار کے جب جائے تو وہاں تو کامیاب ہو جائے. یہ کیا جائز ہوا کہ یہاں بھی ذلیل ہوتا رہا وہاں جا کے بھی ذلیل ہوتا رہا. تو انسان کو زندگی میں یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ میں خیر کے راستے کی پریشانیوں کو اپنا لوں گا لیکن شر پر چل کر وہ پریشانیاں نہیں اٹھاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.